بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدنی علما. اب ہے آیت نمبر 149 اور رکوع نمبر ہے 16. یا ایوہا اے لوگو، الذین جو، اور جو ایوہا جو ہے وہ حرف ندا ہے یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی وہ ایمان لائے. یہ اس میں حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ان اگر، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے. تُطِیعُ تم اطاعت کرو گے، تُطِیعُ اطاعت کرنا. اور یہ فعل مضارع ہے. میں آپ کو جہاں پہ بھی یہ والا ورب آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں. اور گرامر کے ساتھ جب قرآن پاک کو پڑھیں تو بہت آپ کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. اور فعل مضارع کا کیا مطلب ہے کہ اردو گرامر میں یہ ایک ایسا فعل ہے جو کسی کام کے حال یا مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. یعنی حال میں کھاتا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے، یا ہم کھیلیں گے، یعنی دو وربس کو ظاہر کرتا ہے، دو زمانوں کو ظاہر کرتا ہے، یا حال کو یا مستقبل کو. تو یہاں پہ جو ہے یہ تُطِیعُ، کیونکہ تم اطاعت کرو گے تو یہ فعل مضارع ہے کیونکہ یہ مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے. تو واو اور عین اس کا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے. الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. یردوکم، یردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، وہ لوٹا دیں گے تمہیں. یردو پلس کم، اور را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اعلیٰ اوپر، اعقابکم
تمہاری ایڑیوں کے بل، علامن اوپر، آکاب ایڑیاں، کم تمہاری، آئین کاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فتن کالبو، فامن پس، تن کالب، تن کالبو کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، تن کالبو یعنی کہ زیادہ لوگوں کے لیے آیا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، خا سین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، خاسر کی جمع ہے خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں پر کافروں سے مراد مشرکین عرب، ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے احد کی شکست پر مسلمانوں سے کہا تھا اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ چلو۔ یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے پہلے کام کی طرف لوٹا دیں گے، اور وہ کفر اور ایمان کے بعد اللہ سے شرک ہے۔ کفر کی دعوت کو قبول کرنا بھی کفر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں فتن قالبو خاسرین، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، یعنی کافروں کی بات ماننا دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ وہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کی دل تمنا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور اسلام کو چھوڑ بیٹھو۔ اب ہے آیت نمبر 150، بل بلکہ اللہ، اللہ تعالی، مولاکم مالک ہے تمہارا، مولا مالک، اس کے علاوہ اس کا مطلب مددگار، سرپرست، یہ بھی ہوتے ہیں دونوں مطلب بھی، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مطلب ہیں، لیکن یہاں پہ مالک، سرپرست یا ولی ہے تمہارا، واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واہ ہوا اور وہ، خیرو بہترین ہے، الناصرین سب مدد کرنے والوں سے، نون صاد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ناصر کی جمع ہے۔ اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی حمایت کی امید کی جا سکتی ہے، جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہو گیا تھا اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین، یہود اور منافق سب بہت خوش تھے اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی بھی شکست نہ ہوتی، نہ وہ خود زخمی ہوتے، اور اگر آئندہ بھی جنگ ہوئی تو تمہارا ایسا ہی حشر ہوا تو اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنا نفع نقصان ابھی سوچ لو۔ کچھ مسلمانوں کو تانے بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو یہ لوگ پھر تمہیں اس جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے، اور یہ لوگ کسی حال میں تمہاری مدد نہیں کریں گے، لہذا اللہ پر بھروسہ رکھو، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کر کے ان سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو اللہ سب مدد کرنے والوں سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، لہذا اسی کی اطاعت کر کے اس کی مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور ویسے سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ اب ہے آیت نمبر 151، سا ان قریب، نلقی ہم ڈال دیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی سین کے ساتھ کوئی ورب آتا ہے جس کا مطلب ان قریب ہے تو وہ فیوچر کے معنی دیتے ہیں، تو یہ پھر فعل مضارع ہی ہوا نا، کیونکہ فعل مضارع ایسا فعل ہے، ایسا ورب ہے جو کہ فیوچر یا پریزنٹ کے معنی دیتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بات جو ورب کی یہی کائنڈ بتاؤں گی، اور میں آپ کو کوئی بھی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کرواؤں گی جب تک کہ آپ کو یہ والی ازبر نہیں ہو جاتی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے لام، کاف اور یا، فی بیچ، قلوبی دلوں میں، اور یہ قلب کی جمع ہے، قلب کی، دلوں میں، اللہ دینا ان لوگوں کے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب، اور روب ڈر کو بھی کہتے ہیں، خوف کو بھی کہتے ہیں، بے من بوجہ، مامن جو، اس وجہ سے جو، اشرکو انہوں نے شرک کیا، اور شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، باللہ بے من ساتھ، اللہ اللہ تعالیٰ کے، ماں جو لم نہیں، اور لم کے بعد آپ کو یہ بتایا ہوا verb جو بھی آئے گا وہ پاسٹ کے معنی دے گا،
لم نہیں، ینزل اتاری اس نے، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی ساتھ اس کے، سلطانن کوئی دلیل، سلطانن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین، لام اور تو ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی غلبہ، دلیل، انہوں نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، وَمَأْوَاهُمْ اور ٹھکانہ ان کا، حمزہ واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا ٹھکانہ النار آگ ہے، وبئسا اور بہت برا ہے، بے با حمزہ اور سین جس کے معنی ہوتے ہیں برا، اور پھر اس کے بعد ہے مسوا ٹھکانہ، یہ جو ماوا اور مسوا ایک ہی، یہ دو مترادف الفاظ ہیں، یہ ماوا کا مطلب بھی ٹھکانہ ہے اور مسوا کا مطلب بھی ٹھکانہ ہے، الظالمین ظالموں کا، اس کا روٹ ورڈ ہے زو، لام اور میم، اور معنی ہے ظلم کرنے کے، اور ظالم کی جمع ہے ظالمین، سنلقی فی قلوب الذین جلد ہی ہم ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، جب آپ سلم زخمی ہو گئے تو مشرکین نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، صحابہ کرام نے نہایت جاں بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ سلم نے ہمت کر کے نہایت عقل مندی اور دانش مندی سے جنگی مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، آپ کے اس قدم نے فوراً جنگ کا نقشہ بدل دیا، ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے صحابہ کرام نے پتھر برسائے لہٰذا وہ آگے نہ آ سکا، اس طرح شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو واپس ناکام جانا پڑا، چونکہ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اسی حال میں ابو سفیان واپس چلا گیا، لہٰذا آپ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو تعاقب کا حکم دیا، چنانچہ وہ زخم خوردہ اور غمزدہ مسلمانوں میں سے 70 آدمیوں کی ایک جماعت تعاقب کے لیے تیار ہو گئی، وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا، ابو سفیان نے جب مقام روحا پر پہنچا تو اسے خیال آیا اس کا کام تو نہ تمام ہی رہ گیا، لہٰذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوئی، قبیلہ خزاعہ کا رئیس معبد جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ مسلمانوں کا حلیف اور خیر خواہ ضرور تھا، مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دلجوئی کے لیے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سلم سے مشورے کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا، ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کو واپس جا کر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، یعنی اس سے اپنی یہ راز شیئر کیا، تو معبد کہنے لگا میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکہ میں شریک نہ ہو سکے تھے، ابو سفیان نے جب یہ قصہ سنا تو اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ اپنا ارادہ بدل کر اس نے مکہ کی راہ لی، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، کافروں کے مروب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے شریک ہونے کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دہشت زدہ رہتے ہیں، مشرک اس شرک کی وجہ سے ذلیل و ناتواں اور کمزور رہیں گے اور مومنوں سے مرعوب رہیں گے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اہل حق اور اہل باطل کے ٹکراؤ میں دیکھا جا سکتا ہے، جب بھی مقابلہ ہوتا ہے باطل خوف زدہ اور مرعوب ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے نعرہ تکبیر پر تھر تھر کانپنے لگتا ہے، مسلمان کافروں پر جھپٹیں تو باطل دبک جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے، ان کی صفوں میں اضطراب پھیل جاتا ہے، اور اس طرح سے اس فرمان کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، وَمَأْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا انجام واضح کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے پر تبصرہ کیا ہے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، یعنی دنیا میں ان کے دل ایمان والوں کے روب سے بھرے رہیں گے اور آخرت میں آگ میں جائیں گے۔ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 152، والا قد، اور بلا شبہ یقیناً، صادقہ، سچا کیا، کم تم سے، صادقہ، سچا کر دکھایا، کم تم سے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، وعدہ، وعدہ، اس کا، یعنی اپنا وعدہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صادقہ کا، صاد، دال اور کاف، اذ، جب، تحسونہم، اب یہ تحسونا اور پلس ہم، یہ دو ورڈز مل کے بنا ہے یہ۔ تحسون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم کاٹ رہے تھے، ہم من، ان کو، ہا، سین، سین اس کا روٹ ورڈ ہے، بِإِذْنِهِ، ہی، اس کے حکم کے، بے من ساتھ، اذن من حکم، ہی من اس کے حکم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشل تم، فشل، پست ہمت ہو گئے، تم یعنی کمزوری دکھانا، ہمت ہار جانا، یہ اس کا مطلب، فشل کا مطلب ہوتا ہے، اور فی، فا، شین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وا، اور، تنازع، اور جھگڑا کیا تم نے، تنازع اردو میں بھی ہم نے لفظ یہ بہت دفعہ سنا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون، زائی اور آئین، جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، پی، بیچ، الامری، حکم کے بارے میں، حمزہ، میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَعَصَیْتُم، اور عصائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نافرمانی کی، تم نے، آئین، صاد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم نے یعنی بات نہ مانی، من بعدی، بعد، ما، اس کے جو، اراکم، ارا، اس نے دکھائی، کم، تمہیں، ماں، وہ چیز، یا ماں کا مطلب جو ہے نا، جو، تحبون، تم پسند کرتے تھے، من سے، تم میں سے ہے، من، جو، یریدو، چاہتا ہے، دنیا، دنیا، اور دنیا قریب، دنیا کا مطلب قریب بھی ہے، یعنی تم میں سے ہی ہے جو قریب کی چیز چاہتا ہے، ومن، اور سے، تم، اور تم میں سے ہے، من، جو، یریدو، چاہتا ہے، الآخرت، آخرت کو، ثم، پھر، صرفا، اس نے پھیر دیا، تمہیں، صاد، را اور فا اس کا مطلب ہے پھیر دینا، انہم، ان سے، لے، یہ لام علت کا ہے، لیے، یبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور یبتلیا، آزمانا، من، تم، اس کا روٹ ورڈ ہے با، لام اور واؤ، اس کے معنی ہے آزمانا، امتحان لینا، اور یہ ابتلا یا ابتلی سے اصل میں یہ نکلا ہے، والا قد، البتہ یقیناً، یا اور بلا شبہ یقیناً، افا، اس نے معاف کیا، عین، فا اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، عنکم، تم سے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی، اوپر، المؤمنین، ایمان والوں پر، فضل کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے اوپر ایمان والوں پر، مومن کی جمع ہے مومنین، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ اب برا ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیدل آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے مت ہلنا، ہاں تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک میں تمہیں کہلانا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک کہ میں کہلانا بھیجوں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بگایا،
میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے، کیا تم وہ بات بھول گئے ہو جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے، واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا تھا اور کافروں نے مسلمانوں کے 70 آدمی شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل کیا تھا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے۔ دنیا کا ارادہ رکھنے سے مراد مال غنیمت چاہنا ہے۔ جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے، وہ دنیا کے طلبگار تھے۔ وَمِنْکُم مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ، اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے۔ جو لوگ گھاٹی پر جمے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، وہ آخرت کے طالب تھے۔ سیدنا انس بن نضر بھی آخرت کے طالب تھے، جو دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اصل میں انہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت نہ کی تھی اور ان کی شدید خواہش تھی کہ جب بھی مجھے کسی لڑائی میں موقع ملا تو میں اس میں ضرور شامل ہوں گا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ بھی کیا میں تیرے حضور اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ان کی ملاقات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن نے ان کو ایک تل یا ان کی انگلیوں کے پور سے لاش کو پہچانا۔ ان کو 80 زخم بھالے، تلوار اور تیروں کے لگے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 4048 نمبر حدیث ہے۔ ثم صارفکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بزدلی دکھانے کو معاف کیا، ان کے آپس میں اختلاف کرنے کو معاف کیا، ان کے مسلمانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے احد کے میدان سے شکست کھا کر بھاگنے کو معاف کیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دینا اس کا فضل تھا۔ اب ہے آیت نمبر 153، اذ جب تسعدونا، تم دور چلے جا رہے تھے۔ صاد، عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، بلند ہونا، دور بھاگنا، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ ولا، اور نہ، تلونا، تم مڑ کر دیکھتے تھے، لام، واو اور یا، لبی، مڑنا، توجہ کرنا، پلٹ کر دیکھنا، گردن کو ہم دینا، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احدن، کسی ایک کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، پکار رہا تھا تمہیں، یدعو پکار رہا تھا، کم من تمہیں، فی من بیچ، اخراکم، پچھلی جماعت میں۔ اخرا کا مطلب ہوتا ہے پچھلی جماعت میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، ہا اور را۔ فَأَصَابَكُمْ، تو اس نے بدلے میں دیا، فا، واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس نے بدلے میں دیا، اجر دینا، بدلے میں دینا، یعنی یہاں پہ بدلے میں کیا تھا؟ سزا یا غم کا بدلہ۔ غم مم، غم، بے غم من، ساتھ غم کے۔ کئی لا، لام ایک الگ حرف ہے، کئی الگ ہے، لا الگ ہے۔ لے، کئی، لا، بعض دفعہ اکٹھا ملا کے پڑھا جاتا ہے، تاکہ نہ، تحزنو، تم غم کرو، ہا، زائی اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، الا، اوپر، ماں جو، فاتا، نکل گیا، کم تم سے، فا، وا اور تا، نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، ولا اور نہ، ماں جو، اصابہ کم، مصیبت پہنچی تم کو،
صاد واو اور با اس کا روٹ ہے، واللہ اور اللہ تعالی خبیرن پوری خبر رکھنے والا ہے، بما بامن اس بے من ساتھ مامن جو اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اذ تصعدون ولا تلوون جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے۔ اس سے احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان مروب ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے اور سخت اضطراب میں مبتلا ہوئے۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، اور ان کے قدم اس لیے بھی لڑکھڑا گئے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ سیدنا برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول اکرم نے پیدل دستے پر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو افسر مقرر کیا تھا، پھر مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی۔ یہ آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت رسول اکرم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی 4561 نمبر حدیث ہے۔ فَأَصَابَكُم تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو غم کے ساتھ اور غم دیے، بہت سے مسلمانوں کے قتل ہونے کا غم، نبی پاک کی شہادت کی افواہ سے پہنچنے والا غم، مسلمانوں کے زخمی ہونے کا غم، نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا غم، مال غنیمت سے محرومی کا غم، کفار پر فتح پانے سے محرومی کا غم۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم پر غم دیے تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ عزم پیدا ہو جائے تو جانے والی چیزوں پر ملال نہیں رہتا۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی دل کے حالات اور بدلتے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہیں، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 154، ثم پھر انزلہ اس نے نازل فرمایا، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم اوپر تمہارے، من بعدی بعد، الغمی غم کے، آمنتن ایک امن، حمزہ میم اور نون، نعاسن ایک اونگ تھی، نون عین اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، یغشا وہ چھا رہی تھی، غئی غائن اور شین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، غشی یعنی وہ چھا رہی تھی، غشی تاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اونگ سی آتی ہے نا، طائفتن کچھ لوگوں پر، اور تو واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ طواف کے بھی یہی روٹ ورڈ ہے، اور طواف کا کیا مطلب ہوتا ہے، چکر کاٹنا، اور ایک گروہ کے لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی چکر کاٹ کے اور ادھر ادھر ہو کے آخرکار اپنے گروہ میں ہی آتے ہیں۔ منکم تم میں سے، ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرما دیا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر خاص طور پر کامل امن طاری کر دیا، ان کا یہ خوف جاتا رہا یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جا رہی تھیں۔ اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں سے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی میں پھر تھام لیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خوف زدہ اور پریشان حال انسان پر جب اونگ طاری ہوتی ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، جسم پر جادو کے سے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اونگ دور ہوتے ہی تر و تازگی محسوس ہوتی ہے اور جسم آرام محسوس کرتا ہے، دل و پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وطائفتن اور کچھ لوگ تھے، قد یقیناً، اہمتہم فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو، اہمت الگ ہے، پلس ہم یہ اس کا دو لفظوں کو ملا کے ہے، اہمت
فکر میں ڈال رکھا تھا ہم ان کو، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انفسہم ان کی جانوں نے، انفسو جانوں نے، ہم ان کی، یا ظنون وہ گمان کر رہے تھے، نون نون، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، غیر الحق سوا حق کے، تو کیا ہوا؟ نا حق، ظنّا گمان، الجاہلیتی جاہلیتی جاہلیت کا، جیم ہاں اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یقولون وہ کہتے تھے، خل کیا، لنا لیے ہمارے، من الامری کام میں، من شیئن کچھ بھی، قل آپ کہہ دیں، ان الامرا یقیناً یا بلا شبہ، الامرا کام، کلہ سارے کا سارا، للہ لیے ہے اللہ تعالیٰ کے، یخفون وہ چھپائے ہوئے ہیں، خافا یا خفی، فی بیچ انفسہم اپنی جانوں میں، ماں جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے لیے، لامن لیے کامن آپ کے، اور با دال اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، طائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ اب ڈگمگاتے ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست نہیں بناتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد نہیں کرتے، وہ دین کی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان سب کا ایمان بھی ایک جیسا نہ تھا۔ انصار میں سے کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک تھے، یہ عبداللہ بن ابئی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہیں بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی۔ وہ سوچ رہے تھے اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ یہ سوچتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فتح نصرت کے جو دعوے کیے تھے وہ کہاں گئے۔ ان لوگوں کے متعلق ترمذی میں جو روایت آئی ہے وہ یوں ہے، یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی کی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نون باللہ غیر الحق کی ظن الجاہلیتی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد حاصل نہیں ہے، جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مایوس کن ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے۔ یہ عبداللہ بن ابئی تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ جو شہر کے اندر ہے وہیں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، اور جب اس کو یہ خبر ملی کہ حضرت کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا کیا اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے۔ چنانچہ ان کو یہ جواب دے دیا گیا، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لکا، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ اپنے دلوں میں رسول پاک اور صحابہ کرام کے خلاف کفر، بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل وسوسوں اور شبہات سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے ان کے ذہن میں کہ قیادت کی غلطی ہے، قیادت کے اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ مارے جاتے۔ یقولون وہ کہتے ہیں لو اگر، کانا ہوتا لنا لیے ہمارے، من الامری اس کام میں، شیئن کچھ بھی، ما نہ، قتل نہ مارے جاتے ہم، کاف تا اور لام قتل ہوتے یا مارے جاتے ہم، ہاہنا یہاں، کل آپ کہہ دیں، لو اگر، کن تم ہوتے تم، فی بیچ، بیوتکم اپنے گھروں میں، لا ضرور یا یقیناً، بارزا نکل آتے، الذین وہ لوگ جو، کتبہ لکھا گیا تھا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الا طرف، مزاجی لیٹنے کی جگہ، ہم ان کی،
یعنی اپنے لیٹنے کی جگہوں پر وہ نکل آتے۔ وا اور لے تاکہ یبتلی آزما لے، یبتلیا تاکہ آزما لے، با لام اور واؤ یہ آزمائش کے لیے آتا ہے لفظ، یہ بلو اللہ، اللہ تعالی، ماں جو فی بیچ صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی طرف سے اللہ کی قضا اور قدر کا انکار ہے، اس کی تکذیب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی رائے کو بیوقوفی کی طرح منسوب کرنا اور اپنے آپ کو پاک صاف اور صحیح قرار دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس مقام پر کسی کی موت واقع ہونا لکھ دیا گیا ہو، وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کے رہتا ہے۔ وہ مقام کون سا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ یعنی اگر جنگ برپا نہ بھی ہوتی تو جن جن کے مقدر میں مرنا لکھا جا چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کے رہتے، اور اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا لکھا ہوا تھا تو میدان جنگ میں آتے یا نہ آتے ہزاروں جتن کرتے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یہاں پہنچ کے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر باقی سب چیزوں پر غالب ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس جنگ میں اس شکست کے واقعہ سے ایک فائدہ اور یہ بھی حاصل ہوا کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتا چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، بہادر ہے اور عزم کا پکا ہے۔ اسی طرح کمزور ایمان والوں، بزدلوں اور منافقوں کا بھی سب کو پتا چل گیا۔ گویا کہ یہ جنگ ایک امتحان گاہ تھی جس نے واضح کر دیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسوسوں سے اور کمزوریوں سے پاک صاف بنا دے۔ والی اور تاکہ یو مخصا خالص کر لے، میم ہا اور سعود اس کا روٹ ورڈ ہے، ما فی اس کو جو، فی بیچ قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل کے اندر چھپے رازوں سے خوب واقف ہے۔ اب ہے آیت نمبر 155، اور یہ اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو تولو پیٹ پھیر گئے، اور اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ واو لام اور یا، جو لوگ پیٹ پھیر جائیں، پلٹ جائیں، من کم، من سے، کم من تم میں سے، یوما اس دن، التقا یہ لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جس دن وہ باہم ملے، باہم تصادم ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ تقا کا کیا مطلب ہے؟ ملنا، آمنا سامنا ہونا، باہمی تصادم ہونا۔ الجمعانی دو جماعتوں کا، جمعان یہ تسنیہ ہے، یہاں پہ دو جماعتوں کے لیے آیا ہے۔ جیم میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اجماع ہونا یعنی اکٹھا ہونا، آمنے سامنے ہونے کے لیے جمع ہونے کے معنی میں ہے۔ انما یقیناً استزلہم پھسلا دیا ان کو، زائی لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بہکانا، پھسلانا، الشیطان شیطان نے، بیبادی ساتھ بعد، ماں جو کاسابو انہوں نے کمائے، کا سین پا کمانے کے معنی میں آتا ہے جو بھی انہوں نے کیا، عمل کرنا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے آئین فا اور واؤ، اور جس کا معنی ہوتا ہے عفو درگزر، آپ نے پڑھا ہوا ہے معاف کر دینا۔
इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला है। राइन फा और राज का रूट वर्ड है। हलीमुन बहुत बुर्दबार है, तहम्मुल वाला है, नहायत बुर्दबार है। हा लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम, यकीनन तुम में से जो लोग उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातों का बाहमी तसादुम हुआ, यकीनन इन्हें शैतान ही ने इनके बाज़ अमाल की वजह से फिसला दिया था। ग़ज़वा उहद जो मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान बपा हुई थी, इस शिकस्त के बाद बाज़ मुख़लिस मुसलमानों ने भी राह फ़रार इख्तियार कर ली, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आप सल्लम की वफ़ात की अफ़वाह फैली और मुसलमानों के औसान हता हो गए। इस आयत में बेबादी मा कसबू से भी मुराद वही दर्रा को छोड़ने और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने की गलती थी, जो मुसलमानों से सरज़द हो गई। और ये राह फ़रार इख्तियार करना इन मोमिनों के अपने अज़्म से ना था, बल्कि ये एक शैतानी हमला था, वरना उनके दिल ईमान पर कायम थे। उस दौरान रसूल अकरम के पास सिर्फ 13 या 14 मुसलमान रह गए, जिनमें 7 मुहाजिरीन थे और 7 अंसार थे। मुहाजिरीन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम और सैयदना साद बिन अबी वक़ास थे। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। जब उसने ये जान लिया कि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला को पाने की तलब है, वो इससे जुड़ना चाहते हैं। जब अल्लाह ताला ने ये जान लिया कि वो लोग सरकशी नहीं करना चाहते, इन्नल्लाहा गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत बुर्दबार है। अल्लाह ताला गफूर है, सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ताला हलीम है, वो गुनाहों पर सज़ा देने में जल्दी नहीं करता।